بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ حدید اس کی یہ رویداد سنتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے درمیانی رفتار سے چل رہے تھے۔ سورج اپنا سفر پورا کر رہا تھا اور افق کے قریب جا پہنچا تھا۔ ہری بھری ٹیکریاں ایک دوسری سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ حدید نے اپنے ذہن میں انطاکیہ کی سمت رکھی ہوئی تھی۔ ہر 40-50 قدموں پر ٹیکریاں گھوڑوں کا رخ موڑ دیتی تھیں، لیکن حدید اپنے ذہن سے صحیح سمت کو نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ شارینہ روانی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جل ترنگ جیسے ساز کا ترنم بھی تھا اور جذبات کا سوز بھی، لیکن جب وہ اس آگ کا تجزیہ کرنے لگی جو اس کے وجود میں بھڑکی تھی تو اس کی زبان رکنے لگی۔ اس نے اپنا سارا ماضی بیان کر دیا تھا، لیکن اس کی سوچوں میں جو انقلاب آیا تھا اسے وہ صحیح طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انقلاب اللہ کا ایک عظیم انعام ہے جو خوش بختوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ شارینہ بڑی حسین اور نوجوان شہزادی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود کو اور اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو شہنشاہیت سے پاک رکھا تھا۔ شہنشاہیت کا مقصد ہوتا ہے عیش و عشرت، اللہ کے بندوں کو حشرات الارض سمجھنا اور فرعونیت۔ شارینہ نے نہ عشق و محبت کا کھیل کھیلا، نہ اپنے حسن و جوانی کو دانہ و دام کی طرح استعمال کیا۔ وہ ان جذبوں اور احساسات میں الجھی چلی گئی جو اس کی سوچیں بیدار کرتی چلی جا رہی تھی۔ شارینہ حدید کو اپنی خوش بختی کی جو داستان سنا رہی تھی وہ دراصل اس پورے خطے کی داستان تھی۔ وہ خطہ جسے آج عراق اور شام کہا جاتا ہے باطل کی بڑی بے رحم گرفت میں آیا ہوا تھا۔ عراق پر آتش پرست ایرانی قابض تھے اور شام اور مصر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ پہلے متعدد بار بیان ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ دو ہی جنگیں اور شاہی طاقتیں تھیں۔ ایرانی تو آگ کی پوجا کرتے تھے اور رومی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا تھا اب عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بیت المقدس کو انہوں نے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک کعبہ جیسا مقدس مقام بنا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے۔ شارینہ نے حدید کو ٹھیک سنایا تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے۔ تاریخ کے مطابق 614 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا۔ وہ اپنی شاہانہ عیش پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اس اتنی بڑی شکست کو ہضم کر لیا۔ فوکاس صرف عیش و عشرت میں ہی نہیں پڑا رہا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ وہ اب لڑنے کی اور ایرانیوں سے مصر و شام فتح کرنے کی بات کرتا ہی نہیں تھا، نہ سنتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رعایا بھی احتجاج کر رہی ہے اور رعایا میں سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ نہ کیا گیا تو ان کے وطن روم پر بھی حملہ کر کے رومیوں کو غلام بنا لیں گے۔ شاہ فوکاس نے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنی فوج استعمال کی اور فوج نے لوگوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے۔ شارینہ نے ہرقل کی بغاوت کی بات بھی صحیح سنائی تھی۔ اس بغاوت کی تفصیلات تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔ ہرقل نے شارینہ کی ماں کے ہاتھوں فوکاس کو زہر پلا کر بغاوت کی اور کامیاب ہو گیا۔ وہ خود روم کے تخت پر بیٹھا اور 625 عیسوی میں اس نے مصر و شام پر ایسی یلغار کی کہ ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور ان دونوں ملکوں کو سلطنت روم میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے رومیوں سے ٹکر لینے کی جرأت نہ کی۔ ایران اور روم جنہیں تاریخ اسلام میں قیصر روم اور کسرائے ایران کہا گیا ہے، یہ طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہیں اور لوگ پستے رہتے اور ان کا خون بہتا ہی رہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار اس قسم کی تحریریں چھوڑ گئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دو طاقتوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اور طاقت اٹھ کر کمزور کر سکے گی، لیکن ایک تیسری طاقت ابھرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا۔ ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچی تو ان دونوں قوموں نے کہا
کہ یہ صحرائے عرب کے لٹیرے بدو ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح طوفان باد باران کی کالی گھٹائیں بجلیوں سے لدی ہوئی اٹھا کرتی ہیں، یا وہ صحرائی طوفان اٹھتا ہے جو ٹیلوں اور ٹیکریوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیس تھی جو اللہ نے وحی کے ذریعے ان پر اتارا تھا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن اسے اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں سے جو یہ لشکر اٹھا تھا، اس کے سپہ سالاروں کے دلوں میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر نکلے تھے کہ روئے زمین پر حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا تھا۔ اللہ کے یہ پراسرار بندے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے، بنی نوع انسان کو بدی سے بچانے کے لیے، اور اللہ کے بندوں میں حقوق العباد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ تیسری طاقت ایسی ابھری کہ تیز و تند طوفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا اور بہا لے گئی، اور ان بادشاہوں پر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوتیں سمجھتے تھے، یہ لشکر آسمانی بجلیاں بن کر گرے۔ پھر زمین و آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی پر مجاہدین کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہیں رہی تھی۔ انہی مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور ہنس کر نظر انداز کر دیا تھا۔ عراق اور شام کے نصیب جاگے اور اللہ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا، اور اب ہرقل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اور اسے کہیں ایسی پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا۔ یہ 334 عیسوی اور 335 عیسوی کا دور تھا۔ شارینہ اور حدید کے گھوڑے اپنی چال سے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آرام کیا اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ شارینہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی۔ دونوں نے کھانا کھا لیا اور پھر چل پڑے تھے۔ شارینہ کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ حدید کو گزرے دنوں کی باتیں اور وہ حادثات اور واقعات سنا رہی تھی جن کی وہ عینی شاہد تھی۔ اتنی سی کم عمر میں ہی اس نے زمانے کی کئی تغیر اور نشیب و فراز دیکھ لیے تھے۔ ان کے جو اثرات شارینہ پر مرتب ہوئے تھے وہ بھی حدید کو سناتی چلی جا رہی تھی۔ جانتے ہو حدید، ہرقل کی شکست کا اصل باعث کیا ہے؟ شارینہ نے کہا۔ اس نے جب شاہ فوکاس کا تختہ الٹا اور خود اس کا جانشین بن گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ لوگ شاہ فوکاس کے ظلم و تشدد سے بہت ہی تنگ آ گئے تھے، اور کچھ لوگ تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ لوگوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ اب ہرقل ایرانیوں کو شکست دے گا اور روم کا وقار بحال ہو جائے گا۔ رومیوں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی تھی، اس لیے وہ ہرقل کو ہی دل و جان سے چاہتے تھے کہ ان کا یہ طاقتور اور انتہائی قابل جرنیل ان کی قومی آبرو سے شکست کا داغ دھو ڈالے گا، اور رومی قوم کے سر پھر اونچے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو دوسری خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ شاہ فوکاس نے اپنی عیش و عشرت اور شاہانہ بدمستیوں کے اخراجات عوام کا خون چوس کر پورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ لوگ روز بروز غریب ہوتے چلے جا رہے تھے، اور شاہ فوکاس محصولات میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے، اور ان کے دلوں میں شاہ فوکاس کی نفرت بیٹھ گئی۔ اگر روم کی فوج بغاوت میں ہرقل کا ساتھ نہ دیتی تو تمام لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے اور اس بغاوت کو ہر قیمت پر کامیاب کرتے۔ بغاوت کے دوران کہیں کہیں شاہ پرست فوجی دستوں نے لوگوں پر مظالم توڑے، لیکن فوج کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ لوگ مسلح ہو کر ان فوجی دستوں کے خلاف میدان میں نکل آئے تھے۔ خونریز لڑائیاں بھی لڑی گئی تھیں جن میں غیر فوجی لوگ خاصی تعداد میں مارے گئے تھے، اور شاہ پرست فوج کا بھی جانی نقصان کچھ کم نہ تھا۔
آخر کار یہ دستے لوگوں کے غیظ و غضب کے آگے نہ ٹھہر سکے اور بچے کچے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ہرقل کی شکست کی وجہ بتانے لگی تھی۔ لوگوں نے ہرقل کی تخت نشینی پر جشن منائے تھے۔ ہرقل نے بھی لوگوں کو مراعات دے کر انہیں غربت سے نجات دلائی تھی اور لوگ رضاکارانہ طور پر اس کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ فوجی تنخواہ کی خاطر لڑا کرتے ہیں، انہیں مال غنیمت کا لالچ ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ کہ دشمن کا ذرا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کرتے اور فوج کی فوج بھاگ اٹھتی ہے۔ لیکن جب ہرقل نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو اس کی فوج جانوں کی بازی لگا کر لڑی۔ ان کے دل میں اب تنخواہ اور مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا، بلکہ قومی جذبہ تھا، اور یہ لوگ اپنی قومی ساکھ بحال کرنے کے لیے خون اور جان کے نذرانے دینے پر آمادہ تھے، اور انہوں نے یہ نذرانے دیے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو ایرانیوں کو شکست دینا بڑا ہی محال تھا۔ ہرقل نے شام بھی فتح کر لیا اور مصر بھی۔ رومیوں نے فتح کے جشن ایسے انداز سے منائے جیسے خوشی نے انہیں پاگل کر ڈالا ہو۔ ہرقل مصر اور شام کے شہری انتظامات صحیح کر کے رواں کر دیے اور فوج میں جو کمی واقع ہو گئی تھی وہ پوری کی، اور دونوں ملکوں کے حالات نارمل ہو گئے۔ ہرقل نے جب دیکھا کہ اب اس کی بادشاہی کو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تو اس نے لوگوں پر ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ ایرانیوں کے خلاف جنگ اسے بہت مہنگی پڑی تھی، خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان نے عیاشیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ ہرقل نے شاہی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور خالی خزانے کو بھرنے کے لیے اسی طرح لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا جس طرح شاہ فوکاس کیا کرتا تھا۔ ان ٹیکسوں کے نفاذ سے پہلے شام اور مصر کے لوگ بھی ہرقل کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن ہرقل نے ان سے نظریں پھیر لی اور ان پر ایسا بوجھ ڈالا کہ وہ ایک بار پھر نیم فاقہ کشی کی حالت کو پہنچ گئے۔ ہرقل نے اپنے مذہب عیسائیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت عیسائیت چند ایک فرقوں میں بڑھ گئی تھی۔ اگر ان فرقوں کا وجود ہی ہوتا اور ہر فرقہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت وغیرہ کر رہا ہوتا تو ہرقل اس فرقہ بندی کی طرف توجہ ہی نہ دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ فرقے ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر لڑائی میں کچھ آدمی مارے جاتے اور کچھ ایسے زخمی ہوتے کہ ٹانگ یا بازو یا دونوں سے معذور ہی ہو جاتے تھے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جو خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ ہرقل نے ہر فرقے کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بات کی تو اس نے دیکھا کہ ہر مذہبی پیشوا اپنے اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ اپنے ہی فرقے کو صحیح عقیدہ سمجھتا ہے۔ ہرقل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس فرقہ بندی کو ختم کر کے دم لے گا۔ اس نے ایک سرکاری عیسائی مذہب تشکیل دے ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ تمام فرقوں کے عیسائی اس ایک فرقے میں آ جائیں اور کوئی دوسرا فرقہ موجود نہ رہے۔ ہرقل نے فرقہ بندی کو جرم قرار دے دیا۔ تم جانتے ہو کہ لوگ اپنے مذہبی عقیدوں سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ لوگوں نے ہرقل کا حکم تو سن لیا، لیکن اپنے اپنے فرقے کے وفادار رہے اور ہرقل کا سرکاری مذہب قبول نہ کیا۔ ہرقل نے لوگوں کا یہ رد عمل اور رویہ دیکھا تو اس نے فوج کو پوری اجازت دے دی کہ وہ لوگوں کو سرکاری مذہب کی طرف لائیں، اور جو کوئی مزاحمت کرے اسے قتل کر دیں، چاہے قید میں ڈال دیں۔ فوج نے منمانی شروع کر دی۔ فوجی جس گھر میں کوئی خوبصورت عورت دیکھتے وہاں چھاپا مارتے اور گھر والوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے اور ظاہر یہ کرتے کہ یہ گھر یا یہ خاندان فرقہ بردی سے دستبردار نہیں ہو رہا۔ ایک طرف لوگ ٹیکسوں کے بوجھ تلے پڑے کراہ رہے تھے اور دوسری طرف ان پر زبردستی ایسا مذہب ٹھونس دیا گیا جسے وہ صحیح اور قابل قبول عیسائیت نہیں سمجھتے تھے۔ وہ لوگ بادشاہ کا تو کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دلوں میں ہرقل کی نفرت پیدا ہو گئی اور لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک غلط قیصر روم کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ لوگوں کا رد عمل اس وقت سامنے آیا جب تم لوگوں نے شام پر حملہ کیا۔ میں جانتی ہوں ہمارے محل میں مسلمان کا نام آتا تھا،
تو سب ہنس پڑتے اور مذاق کے لہجے میں کہتے تھے کہ عرب کے بدو حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ لٹیرے اور قزاق صرف لوٹ مار کرنا ہی جانتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہرقل کی فوج مسلمانوں کی پہلی ضرب ہی نہ سہ سکی۔ یہ تو میں نے بھی کبھی نہیں مانا تھا کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت ہو سکتے ہیں کہ ہماری فوج کو شکست دے دیں گے، لیکن ادھر ایرانیوں کو انہوں نے بھگا دیا اور ادھر ہرقل کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ میں باہر نکل جایا کرتی تھی اور لوگوں سے پوچھتی تھی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور وہ اتنی بڑی طاقت کس طرح بن گئے۔ آہستہ آہستہ مجھے مسلمانوں کے متعلق معلوم ہوتا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ مسلمان صرف خدا کی حکمرانی کو مانتے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کے خیر خواہ ہیں۔ میں اپنے 2-3 فوجی افسروں سے بھی ملی تھی جو محاذوں سے بھاگ کر پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان جب کسی شہر یا کسی بستی کو فتح کر لیتے ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار نہیں کرتے اور کسی عورت کو، خواہ وہ کیسی ہی حسین کیوں نہ ہو، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر ان میں خوبی یہ دیکھی کہ وہ مفتوحہ لوگوں پر واجبی سا جزیہ عائد کر دیتے اور تمام لوگوں کی عزت اور جان و مال کی ضامن بن جاتے۔ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہرقل کی نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا سلوک اور رویہ دیکھا تو لوگوں نے بازو پھیلا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ لیکن شارینہ، حدید نے کہا، تمہاری فوج کی شکست کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ ہرقل سے نفرت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں کہ مسلمان کس بہادری، بے خوفی اور بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہر محاذ پر اور ہر لڑائی میں ہماری تعداد دشمن کی فوج سے 4-5 گنا کم ہوتی ہے۔ سنا ہے، شارینہ نے کہا، مسلمان مجھے اپنے کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ لڑنے کے جذبے کی بدولت اچھے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس شخص ہرقل سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میں اب وہاں دل پر جبر کر کے وقت گزار رہی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ دھوکہ دینا ہمارے ہاں گناہ ہے، حدید نے کہا۔ ایک عورت کو دھوکہ دینا تو ہمارے ہاں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ میں تم سے محبت کر سکتا ہوں لیکن اپنے فرائض اس محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے صرف شہزادی نہ سمجھ لینا، شارینہ نے کہا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر اچانک میرے دل میں تمہاری محبت کس طرح پیدا ہو گئی، لیکن میں تمہارے ساتھ محبت کا جذباتی کھیل کھیلنے نہیں آئی۔ یہ تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم میرے دل میں اتر گئے ہو، لیکن تمہاری جس خوبی نے مجھے تمہارا گرویدہ بنایا ہے وہ یہ تھی کہ تم ہرقل کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ بات کی اور بالکل صحیح بات کی، یہ جانتے ہوئے کہ تم ہرقل کے قیدی ہو اور ہرقل تمہیں قتل کروا سکتا تھا۔ تم نے وہی بات کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی شخص ہرقل کے منہ پر ایسی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلمانوں کے کردار کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ تم نے سچ ثابت کر دکھایا۔ شارینہ کا حدید پر فریفتہ ہو جانا عجیب بات نہیں تھی۔ حدید خوبرو اور قداور جوان تھا۔ اس کی تراشی ہوئی داڑھی اس کے چہرے کی رونق کو دوبالا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر جلال سا تھا۔ ایسا جلال انہی لوگوں کے چہروں پر ہوا کرتا ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب وہ ایسے علاقے میں چلے جا رہے تھے جہاں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ روم کی فوج کی شکست خوردہ سپاہی ایسی بری طرح پسپا ہوئے تھے کہ کئی ایک جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ یہ سب فردن فردن یا 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بکھرے ہوئے کسی ایسے شہر کی طرف جا رہے تھے جو ابھی تک رومی فوج کے قبضے میں تھا۔ حدید اور شارینہ نے دور سے ایسے 3 فوجی دیکھے تھے لیکن وہ فوجی انہیں نہیں دیکھ سکے تھے۔ فاصلہ خاصا زیادہ تھا۔ سورج افق پر گیا تھا اور اب ان دونوں کو کہیں رک کر رات بسر کرنی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو حدید نے گھوڑا روک لیا اور شارینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شارینہ نے بھی گھوڑا روک لیا
حدید نے کان کھڑے کر لیے تھے۔ اس نے شارینہ سے کہا کہ اسے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی ہے اور شاید کوئی آدمی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جس طرف سے یہ آوازیں آئی تھیں، حدید اور شارینہ نے اس طرف دیکھا۔ اس طرف چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں تھیں جو اتنی اونچی نہیں تھیں کہ کسی آدمی کو پوری طرح اپنے پیچھے چھپا سکتیں۔ ہری گھاس اونچی تھی اور جنگلی پودے وغیرہ بھی تھے۔ تقریباً 300 قدم دور حدید اور شارینہ کو 3 آدمیوں کے کندھے اور سر نظر آئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کے کان نظر آ رہے تھے۔ سورج ابھی غروب ہو رہا تھا۔ ابھی اتنی روشنی موجود تھی کہ اتنی دور سے آدمی دیکھے اور پہچانے جا سکتے تھے۔ حدید اور شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے ایک طرف کو موڑ لیے اور قریبی ٹیکری کے پیچھے چلے گئے تاکہ وہ 3 آدمی انہیں نہ دیکھ سکیں۔ انہیں توقع یہی تھی کہ ان سواروں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ ایک بلند ٹیکری کے اوٹ میں ہو گئے تھے اور گھوڑوں کی رفتار ذرا تیز کر لی تھی۔ ان تینوں سواروں کا رخ مغرب کی طرف تھا اور حدید اور شارینہ مشرق کی طرف جا رہے تھے، یعنی ان کی سمتیں ایک دوسری سے الٹ تھیں۔ ابھی وہ 1 میل بھی دور نہیں گئے ہوں گے کہ انہیں ایک بڑی ہی خوبصورت جگہ نظر آئی۔ وہاں شفاف پانی کا چشمہ تھا اور یہ پانی چند گز لمبے چوڑے تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو گیا تھا اور ایک طرف سے بہہ رہا تھا۔ ارد گرد ذرا اونچی ٹیکریاں تھیں جن پر خوشنما درخت اور ہری بھری جھاڑیاں تھیں۔ ٹیکریوں اور پانی کے درمیان کشادہ جگہ تھی جہاں سرسبز گھاس تھی اور یہ جگہ رات گزارنے کے لیے نہایت موزوں تھی۔ وہ گھوڑوں سے اترے۔ حدید نے دونوں گھوڑوں سے زینیں اتاریں اور انہیں پانی پینے اور گھاس کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئے اور شارینہ نے کھانے کا سامان نکالا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا لیکن چاند نے رات کو تاریک نہ ہونے دیا۔ ہرے بھرے جنگل کی چاندنی اتنی شفاف تھی کہ سورج کے غروب ہونے کا احساس خاصا کم رہ گیا تھا۔ حدید اور شارینہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اب بے فکر ہو جاؤ حدید، شارینہ نے کہا، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، آرام اور اطمینان سے سو جاؤ۔ میرے پاس تلوار ہے، میں بے فکر ہوں، حدید نے کہا۔ کوئی آ بھی گیا تو میں پورا مقابلہ کروں گا۔ وہ 3 سوار جو ہم نے دیکھے تھے ہماری فوج کے تھے، شارینہ نے کہا۔ اچھا ہوا انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، اتنی دور سے میں پہچان تو نہیں سکی۔ شک ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو میں جانتی پہچانتی ہوں۔ وہ اگلے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جو کوئی بھی تھے دور نکل گئے ہوں گے، حدید نے کہا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی میدان سے بھاگ کر آئے ہیں اور کسی شہر کو جا رہے ہیں۔ لیٹنے ہی لگے تھے کہ انہیں دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہاں ایک رومی سپاہی کھڑا تھا۔ کیا تم دوڑتے آئے تھے؟ شارینہ نے اس سے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ بھوکا ہوں، رومی سپاہی نے بھیکاریوں کی طرح کہا۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو لوگ بچ گئے وہ ایسے پسپا ہوئے کہ بکھر کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ مسلمان بڑی ظالم قوم ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ عرب کے بدو ہیں جو صرف لوٹ مار کرنا جانتے ہیں، ان سے لڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن وہ تھوڑے سے مسلمان جب ہمارے مقابلے میں آئے تو ہمیں شک ہونے لگا کہ یہ انسان نہیں جنات ہیں۔ ہماری اتنی بڑی فوج کو انہوں نے خون میں نہلا دیا۔ میں آگے جا رہا تھا، آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس چلا آیا۔ کچھ کھانے کو دے دیں ورنہ بھوک سے مر جاؤں گا۔ میدان جنگ سے بھاگنے والے بزدلوں کو بھوکا ہی مرنا چاہیے، شارینہ نے کہا۔ وہیں بیٹھ جاؤ، میں کھانے کو تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ حدید نے کھانے کی 1-2 چیزیں نکالیں اور اٹھ کر اس رومی سپاہی کو دے دیں جو وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے تابی اور بے صبری سے کھانے لگا۔ یہیں مت بیٹھے رہو، شارینہ نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ اور کہیں جا کر کھانا۔ شارینہ کا انداز اور لہجہ شہزادیوں والا تھا۔ حدید نے شارینہ سے کہا کہ وہ اس طرح رعونت سے بات نہ کرے اور بیچارے کو اطمینان سے کھانا کھانے دے۔ رومی سپاہی وہیں بیٹھا کھانا کھاتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔
رات کی خاموشی میں ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی جو قریب ہی قریب آتے چلے جا رہے تھے۔ حدید کا ہاتھ فوراً تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، چاندنی اور زیادہ شفاف ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جس طرف سے گھوڑے کے ٹاپ آگے بڑھ رہے تھے اس طرف دو چھوٹی ٹیکریوں کے سرے آپس میں ملتے تھے، لیکن ان کے درمیان راستہ تھا۔ ایک رومی سپاہی اس راستے پر نمودار ہوا۔ اس نے ایک گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی اور گھوڑے پر ایک آدمی سوار تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سپاہی جو شارینہ کا دیا ہوا کھانا کھا رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑ سوار کی طرف چل پڑا۔ وہ تو جھکا جھکا مریل سا آدمی تھا اور لگتا تھا جیسے وہ واقعی بھوک سے مرا جا رہا ہے، لیکن وہ جب اٹھ کر سوار کی طرف گیا تو اس کی چال میں تیزی بھی تھی اور مستعدی بھی۔ حدید تلوار ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے آگے کو ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ شارینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں رومی سپاہیوں نے مل کر گھوڑ سواروں کو گھوڑے سے اٹھایا اور اسے اٹھائے اٹھائے وہاں تک لے آئے جہاں حدید اور شارینہ نے سونے کے لیے کمبل بچھائے تھے۔ سپاہیوں نے سوار کو ایک کمبل پر بٹھا دیا۔ میں یقیناً خواب نہیں دیکھ رہا شارینہ، سوار نے کہا۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات کہاں آ کر ہوئی ہے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ ہاں کیلاش، شارینہ نے کہا، تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے جتنا ہو رہے ہو۔ میں نے ایسی توقع یا خواہش دل میں رکھی ہی نہیں تھی کہ تم مجھے راستے میں مل جاؤ گے۔ کیا تم زخمی ہو؟ ہاں شارینہ، اس نے جواب دیا، دونوں ٹانگیں بری طرح زخمی ہیں، شاید ایک ٹانگ کی ہڈی بھی مجروح ہو گئی ہے۔ تم یہاں کیسے آ پہنچی اور یہ کون ہے؟ تم یقین نہیں کرو گے، شارینہ نے کہا۔ میں کہوں کہ میں تمہاری تلاش میں نکلی ہوں اور تمہارے پیچھے ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں تو تم نہیں مانو گے۔ میں نہیں مانوں گا، اس زخمی نے کہا۔ اگر تمہارے ساتھ 3 یا 4 ایک دو ہی صحیح رومی سپاہی ہوتے تو میں مان لیتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی رومی نہیں، یہ عربی معلوم ہوتا ہے اور یہ تمہارا محافظ لگتا ہی نہیں۔ میں تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے تو پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ تم سچ بولو گی تو میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، نہ مجھ میں ہمت ہے، بہتر ہے سچ بول دو۔ یہ زخمی خوبرو اور جوان سال آدمی تھا، رومی فوج میں افسری عہدے پر تھا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام کیلاش تھا۔ وہ ایک چھاپہ مار گروہ کا کمانڈر تھا، بہت ہی دلیر اور اپنی جان پر کھیل جانے کے لیے ہر وقت تیار۔ اس کے شب خون ہرقل کی فوج میں بہت ہی مشہور تھے۔ وہ چیتے کی طرح ایک شکار پر جھپٹتا تھا اور پیشتر اس کے کہ اس کا شکار ذرا سنبھلے وہ اپنا کام کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ شارینہ کو یہ خوبرو چھاپا مار لڑکپن سے ہی اچھا لگتا تھا اور اس نے کیلاش کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے شارینہ سے ملنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ شارینہ نوجوانی میں داخل ہوئی تو لڑکپن کی پسندیدگی والہانہ محبت میں بدل گئی۔ کیلاش اسے ویسے ہی محبت سمجھتا تھا جیسی اکثر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن شارینہ کا یہ جذباتی معاملہ اس کی فطرت کا پابند تھا۔ اس نے حدید کو اپنے متعلق سنایا تھا کہ اس کی فطرت میں عسکری جذبہ غالب حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی فطرت کا جو نقشہ حدید کو دکھایا تھا وہ کیلاش کو بھی دکھایا، لیکن کیلاش اس محبت کو صرف جذباتی رنگ دیتا تھا اور اس کی تان اس پر ٹوٹتی تھی کہ وہ شارینہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ شارینہ نے اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس روز وہ مسلمانوں کے کسی لشکر کو شکست دے کر آئے گا اس روز وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ کیلاش کی بہادری اور بے جگری کو تو وہ بڑی اچھی طرح جانتی تھی اور یہی وہ وصف تھا جس نے اسے کیلاش کی محبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ لیکن اس محبت کا کیلاش پر یہ اثر ہوا کہ اس نے جنگ پر جانے سے گریز شروع کر دیا اور کسی نہ کسی بہانے پیچھے ہی رہنے کی کوشش کی۔ شارینہ کو اس کی یہ عادت اچھی نہ لگی۔ وہ تو اسے کہا کرتی تھی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو اور میں بھی مردوں کی طرح لڑوں گی۔
کیلاش کو شارینہ کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ ایک خوشبودار پھول ہے جسے وہ پھول کی صورت میں دیکھنا اور سونگھنا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ میدان جنگ سے واپس آئے تو شارینہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا کرے۔ شارینہ پر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کیلاش کی جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی تھی اسے کیلاش نے بدنما اور داغدار کر دیا۔ شارینہ نے اسے یہ تو نہ کہا کہ وہ جس کیلاش سے محبت کرتی تھی وہ کیلاش محض ایک تصور تھا، اور شارینہ تصور پرست لڑکی نہیں بننا چاہتی۔ پھر یوں ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نامور سالاروں کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر قیصر روم کے خلاف طوفان کی طرح بڑھا تو کیلاش کو حکم ملا کہ وہ اپنا چھاپہ مار گروہ لے کر آگے چلا جائے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہوں پر شبخون مارے۔ یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی اور ہر محاذ پر فتح مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور قیصر روم کی فوجیں پیچھے ہی پیچھے ہٹتی آ رہی تھیں۔ شارینہ کے خیالوں میں وہ انقلاب آنے لگا تھا جو وہ بڑی تفصیل سے حدید کو سنا چکی تھی۔ کیلاش اس کے دل سے اتر گیا۔ اس رات کیلاش بستیوں اور چھوٹی بڑی آبادیوں سے دور اس جنگل میں شارینہ کے راستے میں آ گیا، اور ایسی حالت میں آیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بہت ہی بری طرح زخمی تھیں اور ان زخمیوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اسے توقع تھی کہ شارینہ کے دل میں اس کی محبت اگر پہلے ہی بڑی نہیں تو کم بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ شارینہ کو اس جنگل میں ایک مسلمان کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا، اور اس کا چہرہ دل سے اٹھنے والے قہر اور عتاب سے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اور پریشانی میں نہ رکھو شارینہ، کیلاش نے کہا۔ اب بتا دو یہ کون ہے اور تم اس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ اگر یہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا تو تم ہم تینوں کو دیکھ کر خوش ہوتی اور دوڑ کر ہماری پناہ میں آ جاتی۔ یہ مجھے نہیں لے جا رہا کیلاش، شارینہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں اسے لے جا رہی ہوں اور تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو رہی ہوں۔ مجھے بھول جاؤ کیلاش، ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ تمہیں لڑکیاں پاگل کہا کرتی ہیں، کیلاش نے کہا۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو۔ تم نے شاہی خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر کہا، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی بیویاں گن لو، شارینہ بول پڑی۔ ان کی داشتائیں گن لو، نہیں گن سکو گے۔ شاہی خاندان کے آدمی جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں حکم دے دیتے ہیں کہ اسے محل میں پہنچا دو، فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے کمسن لڑکیاں چھین چھپٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ جو علاقہ فتح کرتے ہیں وہاں ان کی فوج لڑکیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ میری ماں کو قافلے سے اغوا کیا گیا اور روم کے بادشاہ فوکاس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان والدین کی فریادیں سنے جن کی بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دے، لیکن یہاں بادشاہ قزاقوں سے بدتر ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس شاہی خاندان کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہاری ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا۔ یہ میری یا کسی اور کی داشتہ نہیں بنے گی، نہ اسے تفریح طبع کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں گا تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگی تو وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اسے ہمارے ہاں اتنی ہی عزت ملے گی اور اتنا ہی وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کی مستورات کو اور سپہ سالاروں کی بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، تمہارا وہاں علاج ہوگا، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں عہدہ ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں
کیلاش نے کہا، میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش ایک تو افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں سپاہیوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ جب وہ اور اس کے دونوں سپاہی حدید اور شارینہ کو دور گھوڑوں پر سوار نظر آئے تھے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا تھا کہ یہ شارینہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کی شکل و صورت شارینہ سے ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ شارینہ نہیں تھی تو آخر ایک خوبصورت لڑکی تو تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے ساتھ دو سپاہی تھے۔ اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شارینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کی آؤٹ میں اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ کیلاش کے گھوڑ سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اتریں، گھوڑے پیچھے رہنے دیں اور پاپ یادہ دبے پاؤں انہیں تلاش کریں۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شارینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہ وہیں رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا۔ آخر وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے۔ دونوں اکٹھے آگے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی قدموں کی وہ آہٹ جو حدید اور شارینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شارینہ نے اسے پوچھا تھا کہ وہ دوڑتا آیا ہے۔ اس سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھکاری بن گیا اور روٹی کی بھیک مانگنے لگا۔ شارینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا تھا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا تھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا تھا، اور وہ کیلاش کو اور اپنے اور ساتھی کے گھوڑوں کو ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شارینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو تھی ہی شارینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شارینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مسلمانوں پر لعن طعن کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شارینہ کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور ان کا کوئی نہ خدا ہے نہ مذہب۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا۔ تم خوش قسمت ہو کہ معذور ہو اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اسلام کا حکم ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ کہتے ہو کہ یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں۔ شارینہ، کیلاش نے کہا، اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہیں گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شارینہ نے کہا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں لیٹ جاؤ، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا، لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے کہا اور شارینہ سے مخاطب ہوا، شارینہ، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، میری صرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھنا۔ بیٹھ جاؤں گی، شارینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور ٹیکری کے قریب اس کا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دیا۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اپنے سونے کا انتظام اس سے کچھ دور کر دیا۔ شارینہ کیلاش کے بستر پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اور کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ واپس چلی چلے۔ شارینہ اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی
کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں جا رہی۔ کیلاش منت سماجت پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر شارینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بڑی جلدی سو گئے۔